السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قابل احترام بھائیوں، بزرگوں اور خواتین، اللہ پاک نے اس وقت ہمیں دو نعمتیں بہت عظیم الشان عطا فرمائی ہے۔ پہلی نعمت رمضان کا پا لینا، عافیت سے رمضان کا گزر جانا۔ رمضان پا لیا، عافیت سے گزرا، اس کی یہ اللہ کی نعمت ہے، اس پر ہمیں خوشی ہے۔ رمضان جانے کی نہیں، رمضان پانے کی۔ پلیزنٹ فار ریسیونگ رمضان، ناٹ گوئنگ رمضان۔ رمضان جا رہا ہے، اس پر تو حسرت ہے، افسوس ہے۔ معلوم نہیں آئندہ سال ہم زمین کے اوپر ہوں گے یا زمین کے نیچے ہوں گے۔ رمضان تو آتا رہے گا شان بان آن کے ساتھ، لیکن ہم ہوں گے یا نہیں یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ رمضان تک پہنچایا اور پورا رمضان عافیت کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ اللہ پاک نے پورا کروایا۔ پہاڑ جیسے عظیم شان روزے، پورے مہینے کے روزے، نمازیں، پھر بھوکے پیاسے تھکے ماندے جاب کے ساتھ، شوق کے ساتھ، کام کاج کے ساتھ، پھر رات میں 20 رکعت کی تراویح۔ افطاری ہوئی، تھوڑا بہت کھانا کھایا، پھر تراویح کے لیے کھڑے ہیں۔ تھوڑا بہت آرام ملا نہیں ملا، پھر سحری کے لیے اٹھنا ہے، پھر تہجد ہے، پھر فجر کے بعد پھر مولانا کے مسئلے مسائل کی پھر مجلس ہے، عصر کے بعد مجلس ہے، قرآن مجید کی تلاوتیں ہو رہی ہے، اشراق ہے، چاش ہے، اوابین ہے۔ جس نے جتنا لوٹا، اللہ نے جتنی توفیق دی۔ تو پہلا تو ہمیں رمضان ملا، اس کی خوشی ہے۔ نمبر 2، اللہ نے جس کو جو کچھ ٹوٹی پھوٹی عبادات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائی، کس نے کیا کیا لوٹا ہوگا۔ ایسے لوگ بھی اس مجمع میں ہوں گے جو ڈیلی ایک قرآن مجید ختم کرتے ہیں، میرے علم میں ہے، اس مجلس میں ہے، ڈیلی ایک قرآن مجید ختم کرنے والے۔ بہت مبارک ہو، اللہ ان کی نسلوں میں قیامت تک یہ سلسلہ، مبارک سلسلہ جاری رکھے، اور اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ کے لیے نیت کریں کہ انشاءاللہ آئندہ اگر رمضان میسر ہوا، توفیق ملی، تو آئندہ انشاءاللہ ہم بھی ڈیلی ایک قرآن مجید کریں گے۔ نیت کے اوپر ہے، نیت کرتا ہے تو آدمی پا لیتا ہے۔ تو دو چیزوں کی ہمیں خوشی ہے، رمضان ملا اور ٹوٹی پھوٹی جو کچھ بھی اللہ نے، میں دیکھتا تھا الحمدللہ مدرسوں کے لیے کلیکشن ہوتا تھا، بہت اچھی مقدار میں لوگوں نے زکوٰۃ، صدقات للہ بہت اچھا تعاون کیا۔ پوری دنیا کے مدرسے الحمدللہ UK اور انگلینڈ کے کلیکشن کی مدد سے الحمدللہ بہت اچھا خاصا حصہ آپ کا ہے۔ آپ اپنی پاک کمائیوں میں سے جو کچھ خرچ کر رہے ہیں، انشاءاللہ یہ مدرسوں کے پیچھے خرچ کرنے پر کیا ملے گا وہ تو قیامت میں اور قبروں میں معلوم ہوگا۔ ایک ایک بچہ مدرسے میں بسم اللہ پڑھے گا، اللہ کا نام لے گا، آپ کے کھاتے میں، اکاؤنٹ میں اجر و ثواب لکھا جا رہا ہے۔ وہ کوئی معمولی محنت نہیں ہے۔ یہ مدرسے، یہ اسلام کے زندہ رکھنے کی محنتیں ہیں، اسلام کے بقا کا سامان ہے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں یہ دو نعمتیں عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں،
ایک روزہ ہمارا رمضان کا روزہ تھا، وہ تو فنش ہو رہا ہے. ایک روزہ ہمارا اسلام کا ہے، وہ باقی ہے. 2 قسم کے روزے ہیں ہمارے. ایک رمضان کے روزے جو 30 ڈیز کے ہیں، ایک اسلام کا روزہ جو عیدل سے لے کر موت تک کا ہے. یہ 30 ڈیز کے ہیں اور وہ صبح صادق سے لے کر سن سیٹنگ تک کے ہوتے ہیں، 15-16 گھنٹے کے ہوتے ہیں. اور اسلام کا روزہ ایڈلٹ بالغ ہونے سے لے کر موت تک کا ایک روزہ ہم نے رکھا ہے. بلکہ یہ کہو رمضان کے روزے جو رکھوائے گئے ہیں وہ اسلام کے یعنی لائف ٹائم کے روزوں کی حفاظت کے لیے ہے. یہ تو کورس ہے، 1 مہینے کا کورس کروایا تاکہ وہ جو بعد میں رمضان کے بعد ایک دوسرا روزہ آ رہا ہے اور وہ رمضان کا، وہ اسلام کا روزہ ہے. اسلام کے روزے کی تونیک کے لیے، اس کی انرجی پانے کے لیے اللہ پاک نے رمضان دے دیا. ہر 11 مہینے کے بعد رمضان آتا ہے تاکہ ہمارا روحانی گراف ڈیولپ ہو جائے. روحانیت کو ذرا اپ گریڈ کرنے کے لیے رمضان آتا ہے. یہ 1 مہینے کا کورس اس لیے ہے تاکہ پھر 11 مہینے ہم مارکیٹ میں، بزنس میں، جاب اور شاپ میں، دنیا میں چلیں پھریں گھومیں تو پھر وہاں وہ تقوی ہماری حفاظت کرے. رمضان والا تقوی پھر لائف ٹائم کے لیے 1 سیکنڈ پر ہماری حفاظت کرتا رہے. دونوں روزوں میں کیا کیا فرق ہے وہ سمجھ لیجئے. رمضان کا روزہ ہے وہ 30 ڈیز کا ہے، اسلام کا روزہ ہے وہ ایڈلٹ سے لے کر لائف ٹائم کا ہے. نمبر 2، یہ جو رمضان کے روزے ہیں اس کی افطاری ہم اپنے ہاتھوں سے اور کھجور پانی سے کرتے ہیں. اسلام کے روزے کی افطاری انشاءاللہ میدان محشر میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر سے ہوگی. اسلام کے روزے کی افطاری نبی پاک علیہ السلام کے دست مبارک سے جام کوثر سے ہوگی. رمضان کا روزہ اگر ٹوٹ جائے، بریک ہو جائے تو اس کی قضا ہے، ریکوری ہے. لیکن اسلام کا روزہ یعنی اسلام اگر یہ بریک ہوا، اسلام اگر ہمارے ہاتھوں میں سے چلا گیا تو اس کی قضا نہیں ہے، اس کی قضا کی کوئی گنجائش نہیں. کروڑ سال کی زندگی کا مدار وہ ڈیپینڈ ہے یہ اسلام والے روزے پر یعنی اسلام پر. جیسے ہم روزے کی حالت میں کھانے پینے سے رک جاتے ہیں، حلال چیزوں سے رک جاتے ہیں، اسلام کے روزے کے کچھ تقاضے ہیں. رمضان کے روزے میں 3 چیزیں منع کر دی ہے، لیکن اسلام کے روزے میں حرام کی ایک فہرست ہے، ایک لسٹ ہے. اسلام کا روزہ رکھنے والا آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا، اسلام کا روزہ رکھنے والا آدمی چیٹنگ نہیں کر سکتا، اسلام کا روزہ رکھنے والا آدمی وائف ہسبینڈ وائف کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی. اسلام کا روزہ رکھنے والا آدمی اپنے ماں باپ کو اور ماں باپ اولاد کو کوئی ایک دوسرے کے حقوق ضائع نہیں کر سکتے. اسلام کا روزہ رکھنے والا گھر میں زور سے دروازہ بند نہیں کرے گا، کسی کو اذیت ہوگی. غلط رانگ جگہ پر اپنی گاڑی پارک نہیں کرے گا، اس لیے کہ ہم نے اسلام کا روزہ رکھا ہے. رمضان کے روزوں کے کچھ تقاضے ہیں، اسلام کے روزوں کے بھی کچھ تقاضے ہیں. رمضان میں کوئی پانی پیش کرے تو ہم کہیں گے آئی ایم فاسٹنگ، آئی کانٹ ڈرنک، یہ جواب دیتے ہیں. تو رمضان کے بعد گناہ کا موقع آ جائے تو آپ یہ کہیں کہ آئی ایم مسلم، آئی کانٹ ڈو اٹ. یہ جواب ہمارے منہ سے نکلنا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا. ایک مرتبہ ایک بزرگ سفر کر رہے تھے فلائٹ میں، تو وہاں پر ایئر ہوسٹ نے ان کو شراب پیش کی بہت رسپیکٹ کے ساتھ، اور اس میں ٹرے میں رکھ کر شراب پیش کرنے لگی. وہ بزرگ نے کہا کہ نہیں، مجھے خواہش نہیں ہے. وہ بار بار آفر کر رہا ہے یا کر رہی تھی کہ لو پی لو، یہ ہے. تو انہوں نے سوچا کہ اب ان کو کیسے سمجھائیں، شراب حرام ہے، یہ مجھے ان کو سمجھانا ہے، تو کیسے سمجھاؤں.
تو وہ بزرگ نے کہا کہ پائلٹ کو پیش کرو. تو ایئر ہوسٹ نے کہا کہ پائلٹ از آن ڈیوٹی, ہی کانٹ ڈرنک. مولانا نے کہا, بزرگ نے کہا, آئی ایم اے مسلم, آئی کانٹ ڈرنک آلویز. وہ تو آن ڈیوٹی نہیں پی سکتا, میں تو آلویز آن ڈیوٹی ہوں. مسلم از آلویز آن ڈیوٹی, ہی نیور ڈرنک. یہ اسلام کا روزہ ہے. بس یہ ہمارا اسلام کا روزہ. یہ عید کے بعد ہمیں جگہ جگہ یہ روزہ ہمیں یاد آنا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں. رمضان میں روزے سے ہوتے تھے, یاد رہتا تھا. اسلام والا روزہ ہم بھول جاتے ہیں. ہماری آئی ڈی کے اوپر لکھا ہوا ہے, ریلیجن کے آپشن میں لکھا ہوا ہے اسلام. وہ اسلام کو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ میں مسلمان ہوں, میں یہ نہیں کر سکتا, وہ کر رہا ہے وہ کرے. اس کا اسلام کا روزہ نہیں ہے, میرا اسلام والا روزہ ہے, اس لیے میرے لیے گنجائش نہیں ہے. میرے بھائیوں, اسلام موسمی مذہب نہیں ہے, سیزنل ریلیجن نہیں ہے کہ یہ سیٹرڈے سنڈے کو چرچ میں گئے پھر بعد میں چھٹی, ناتال کرسمس کے دنوں میں گئے پھر بعد میں چھٹی. اسلام سیزنل مذہب نہیں ہے کہ رمضان میں ٹوپی پہن لی, رمضان میں تو بیسمنٹ بھی بھر جاتا ہے, اوپر بھی بھر جاتا ہے, وہاں بھی ٹیریس پر بھی نماز ہو رہی, فلاں جگہ پر بھی مدرسے کی کلاسز میں بھی نمازیں ہو رہی, اور پھر بعد میں رمضان گیا, جیسے ان کا سیٹرڈے سنڈے گیا, کرسمس گیا, اور پھر بعد میں ویران. میرے بھائیوں, یہ مسجد ویران نہ ہونے پائے, مسجد ویران نہ ہو. اس میں خاص طور پر میں ایلڈر سے, بڑی عمر کے لوگوں کو خاص طور سے درخواست کروں گا کہ اپنی نئی نسل کو اگر مسجدوں میں لانا ہے تو ہمیں پابندی کرنی پڑے گی. تھوڑی سی تکلیف اٹھا کر ہی رہے ہیں, لیکن اور زیادہ پابندی کرنی پڑے گی, ہمیں نمونے پیش کرنے پڑیں گے. بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مسجد ویران نہ ہو. مسجدوں سے ہمارا گہرا تعلق رہنا چاہیے. اسلام نے ہمیں کچھ سبق دیے ہیں. پہلا سبق اسلام نے دیا کہ جیسے رمضان میں مسجدوں سے گہرا تعلق تھا, تو ویسا ڈیپ, بہت اسٹرانگ کنیکشن جیسے رمضان میں تھا, آؤٹ آف رمضان میں بھی مسجدوں کے ساتھ ہمارا بہت اسٹرانگ کنیکشن ہونا چاہیے. رمضان کا یہ ایک سبق. رمضان کا دوسرا سبق, رمضان میں قرآن مجید سے ہمارا کنیکشن تھا مضبوط, رمضان کے بعد بھی ہمارا قرآن مجید سے مضبوط کنیکشن ہونا چاہیے. ایک پارے کی تلاوت تو کہیں گئی نہیں ہے, ایک جز, ایک پارے کی تلاوت کسی بھی حال میں کرنا ہے. ایک پارا نہیں تو میری عزیزانہ بالکل ہمبل ریکویسٹ ہے, اس مجمع میں سے آواز جہاں پہنچ رہی ہے, کوئی بھی ہاف پارے سے تو جانا نہیں چاہیے. ہاف پارا تو کسی بھی حال میں قرآن مجید پڑھنا چاہیے. قرآن مجید سے قرب بڑھے گا تو اللہ سے قرب بڑھے گا, ایمان میں قوت اور مضبوطی آئے گی. پوری دنیا آج ہمارے ایمان کو, ہمارے قرآن کو ہمارے ہاتھوں میں سے لوٹنے اور خسوٹنے کی پلاننگ کر رہی ہے, اور کر لی ہے اور کامیاب ہو رہی ہے. ہمارے ہاتھوں میں سے قرآن مجید چلا گیا, ہمارا ٹائم نیٹ نے لے لیا, ٹیکنالوجی نے لے لیا. گھنٹوں ہمارا نوجوان چیٹنگ, چیٹنگ, جو کہو جی, کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہے. نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں منہ میرا کعبہ شریف کی طرف, لیکن اب سب کہتے ہیں منہ میرا موبائل شریف کی طرف. ہمیشہ موبائل ہی, ہر وقت اٹھتے ہی, صبح اٹھیں گے سب سے پہلے موبائل کہ پرائم منسٹر کا کوئی میسج آنے والا تھا, آیا کہ نہیں آیا, جی معلوم نہیں. میرے بھائیوں, قرآن مجید ہمارے ہاتھوں میں سے دشمنوں نے لے لیا ہے. ہمارے منہ میں قرآن مجید ہوا کرتا تھا, صبح سویرے ہمارے گھروں سے قرآن مجید کی روحانی آوازیں آیا کرتی تھی, وہ چلی گئی. مسجدوں میں کھوٹا بن کر بیٹھ کر 5-5 پارے پڑھنے والے چلے گئے, نہیں رہے. وہ ہمیں پیدا کرنے پڑیں گے, وہ بدل ہمیں پیدا کرنا ہے. یہ ہمارے ایلڈر سے یہ میری عاجزانہ گزارش ہے کہ ہمیں ان کا بدل, اولٹل بننا پڑے گا. ہم لمبے گھنٹوں تک قرآن مجید پڑھیں. الحمدللہ آج بھی امت مسلمہ میں ایسے لوگ ہیں. تو میری عاجزانہ گزارش یہ ہے کہ رمضان, یہ اسلام یہ سیزنل ریلیجن نہیں ہے.
मौसमी मजहब नहीं है कि रमज़ान आया तो कर लिया। जैसे इंडिया में हिंदू सावन का महीना आता है, वो उनका मजहबी महीना है, तो उस वक्त वो बहुत पाबंद हो जाते हैं, दाढ़ी भी रख लेते हैं, दाढ़ी रख लेते हैं बाकायदा। जी, कई लोग भगत किस्म के इनके जो लोग होते हैं, यानी उनके इमाम कहिए, वो लोग दाढ़ियाँ रख लेते हैं, जहाँ सावन गया कि दाढ़ी गई। तो मेरे भाइयों, ऐसा न होना चाहिए। इस्लाम ऐसा मजहब नहीं है। तो इस्लाम का रोज़ा हमने रखा है। नंबर 2, इस्लाम मौसमी मजहब नहीं है। इस वक्त दुनिया में 2 किस्म के गुनाह अपना मुंह फाड़े हुए हैं। एक गुनाह है बेहयाई का गुनाह। बेहयाई ने अपनी लिमिट ओवर कर ली है। मालूम नहीं क्या क्या प्लानिंग हो रही है, कहाँ जा रही है दुनिया। हया इस्लाम की पहचान है, बेहयाई ये दूसरी कौमों की पहचान है। मेरे भाइयों, हमारा ताल्लुक इस्लाम से है। हया ये हमारी पहचान है, हमारा मेकअप है। मुसलमान का और इस्लाम का मेकअप हया। हमारा नौजवान गुजर रहा हो और कोई दावत दे रही हो, लेकिन ये नजर उठाकर न देखे। मेरा हाथ, मेरी निगाह, मेरी ताकत ये अमानत है मेरी वाइफ के लिए। उन दुनिया की दूसरी कौमों ने तो इस दुनिया को जन्नत समझा है, लेकिन हमारा तो यकीन है कि ये तो दुनिया है। यहाँ किसी की हर ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। बादशाह वक्त हो, प्राइम मिनिस्टर हो, उसकी भी सारी विशेष यहाँ पर कंप्लीट नहीं होनी है। 2 पूरी होगी, 20 बाकी रह जाएगी। और ज़रूरत दुनिया में किसी की अधूरी नहीं रहेगी। जानवरों की भी ज़रूरत अल्लाह पूरी फरमा देते हैं। 2 ब्रेड 2 रोटी अल्लाह हर एक को दे देते हैं। बल्कि मिनिस्टर जो ब्रेड खाते हैं वही ब्रेड आप खाते हैं। ज़रूरत अल्लाह हर एक की पूरी कर देते हैं, और विशेष ख्वाहिशात, तमन्नाएं किसी की पूरी नहीं होनी है। जब दुनिया की डिज़ाइन ही अल्लाह ने ऐसी बनाई है कि यहाँ ख्वाहिशात पूरी नहीं होनी है, तो फिर हम अपनी ख्वाहिशात यहाँ पूरी करने के लिए क्यों सोचें। थोड़ी कुर्बानी है, 40, 50, 60, 70 साल की कुर्बानी है, फिर इंशाअल्लाह करोड़ साल की ज़िंदगी। मेरे भाइयों, ये बेहयाई ने और औरत ने, ब्यूटी ने, और ये आज के जो ज़माने के जो हमारे सामने जो दज्जाली फितने हैं, उसने बहुत से लोगों के ईमान को छीन लिया। फिर आदमी मोहब्बत में नहीं देखता है कि उसका ताल्लुक कौन से रिलीजन से है। वो ये कहेगी कि तुम ये रिलीजन कबूल कर लो, तो ये नौजवान बेचारा मोहब्बत का मारा हुआ कबूल कर लेगा। है, मिसालें हैं ऐसी। ट्विटर पर, फेसबुक के ऊपर कई ऐसी लड़कियां, यहाँ की बात छोड़ो, हम अपने मुल्कों की बात करते हैं। कई लड़कियां वो हिंदू लड़कों के साथ चली गई, मंदिरों में जाने लगी। अब उनकी गोदों में पलने वाली औलाद मंदिर में जा रही है। कौन जिम्मेदार? हम में से हर एक जिम्मेदार है। पूरी उम्मत का मैं अकेला एक पूरी उम्मत का जिम्मेदार, पूरी उम्मत में अकेले की जिम्मेदार। तो मेरे भाइयों, ये बेहयाई जो कुछ भी नाम है, यहाँ बैठकर बोलते हुए भी मुझे शर्म महसूस हो रही है। दुनिया ने कसम खा ली है सब कुछ कर लेना है। मेरे भाइयों, गुनाहों में अल्लाह ने सुकून नहीं रखा है। अगर सुकून चाहते हो, पीसफुल लाइफ चाहते हो, तो गुनाहों से अपने आप को बचाना होगा। गुनाह और बेचैनी, टेंशन, ये बिल्कुल कनेक्टेड है, लाजिम मलजूम है, अलग नहीं हो सकते। आप चाहें कि मैं गुनाह भी करूं और सुकून भी मिले, इम्पॉसिबल। सुकून चाहते हो, पीस चाहते हो, तो अल्लाह ने गुनाहों से बचने में रखा है। रोज़ों का मकसद, एक रोज़े का जाहिर था खाने पीने से रुकना, और एक रोज़े की रूह है। रोज़े का जो असल मकसद है वो गुनाहों से रोकना है, इज्तनाबे मासी है। लिहाजा बेहयाई के गुनाहों से अपने आप को बचाना है। दूसरे नंबर पर जो गुनाह है वो इस वक्त हराम लुक़मा, हराम पैसा, माल। 2 फितने हैं, माल और जमाल, दौलत और औरत। औरत का फितना, औरत का इम्तिहान और दौलत का इम्तिहान। तो दौलत का इम्तिहान इस वक्त रेस लगी हुई है, कंपटीशन है। इसके पास 2 गाड़ियां हैं, मेरे पास 1 क्यों?
اس کے پاس اتنا بینک بیلنس ہے، میرے پاس کیوں نہیں؟ اللہ نے کافی صافی دیا ہے، لیکن ہر وقت یہی ادیر بن، پھر چاہے حلال آئے یا حرام آئے۔ آدمی ریس میں، کمپٹیشن میں پھر حلال حرام کو نہیں دیکھتا، جہاں سے بھی آئے، لاٹری سے آتا ہو تو لاٹری سے۔ کتنے ایسے بھائی ہیں، سمجھانا پڑا کہ یہ ہمارے لیے کسی طرح حلال نہیں ہے۔ کوانٹیٹی تو آ جائے گی آپ کے پاس، لیکن کوالٹی نہیں آئے گی، سکون نہیں دے گا۔ یہ ملین پاؤنڈ آپ کو ملیں گے لاٹری کے ذریعے، لیکن آپ کا 5 پاؤنڈ والا کام نہیں نکلے گا، آپ کا کام الجھتا ہی رہے گا۔ ایک گاڑی خریدی، ایکسیڈنٹ ہوا، دوسری خریدی، یہ ہوا، کوئی ہال بنایا، مال بنایا، فلاں بنایا، اس کا پلر بیٹھ گیا اور یہ پورا مال، یہ اس طرح کے ایسے ایسے واقعات پیش آتے ہیں، وہ حرام کی نحوست ہوا کرتی ہے۔ تو یہ 2 فتنے، دجالی فتنے اس وقت ہمارے سامنے منہ کھولے ہوئے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ آخری درجے میں سب سے اہم بات، امپورٹنٹ بات، میرے یہاں 10 دن کے قیام کا خلاصہ وہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں، کسی کے ایمان کی گارنٹی نہیں ہے، فقط نبیوں کے ایمان کی گارنٹی ہے کہ نبی ایمان پر ان کی موت آئے گی۔ ہم میں سے کسی کے ایمان کی گارنٹی نہیں، لہذا ہمیں ایمان کی حفاظت کے لیے دعائیں بھی کرنی ہے، محنت بھی کرنی ہے، اور چاروں طرف کی محنت، فقط ایک طرح کی محنت کر کے بیٹھے نہ رہیں، مطمئن نہ ہو جائیں۔ منافق مطمئن ہو جاتا ہے، اور مومن ہوا کرتا ہے وہ ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے۔ لہذا ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیں بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی زمانہ تھا غفلت کے ساتھ زندگی گزر جاتی تھی، لیکن اب وہ دور نہیں ہے۔ اب ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے میرے بھائیوں بہت زیادہ دجالی فتنے ہیں۔ ایتھیزم، پورا ایتھیزم اس وقت چھایا ہوا ہے، ہمارا دماغ یہ جنگل بنا ہوا ہے۔ اسلام کے بارے میں آبجیکشن، سوالات، میڈیا کے ذریعے سے قسم قسم کے سوالات آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام کوئی ایسا کانچ کا برتن نہیں ہے کہ گر جائے گا تو ٹوٹ جائے گا۔ ایسے سوالات 1450 سال سے کئی ایسے سوالات آ چکے، اور سب کے جواب والیوم کے والیوم موجود ہیں، لیکن ضرورت ہے اس کے لیے کوالیفائڈ علماء سے آپ کو کانٹیکٹ ہونا چاہیے۔ گوگل سے سوال مت کرو، جہاں سے بیماری آئی وہیں پر علاج ٹریٹمنٹ کے لیے جاتے ہیں، وہیں سے تو یہ آبجیکشن آئے ہیں۔ تو آبجیکشن کے جواب کے لیے آپ کو کوالیفائڈ علماء سے، آتھورائزڈ مفتیان کرام سے، ان سے رابطہ کرو۔ الحمدللہ جواب موجود ہے۔ خدا کا انکار، نبوت کا انکار، آخرت کا انکار، معلوم نہیں کیا کیا چیزیں۔ لہذا میرے بھائیوں، ایمان بچانا یہ ہماری سب سے اہم ذمہ داری ہے۔ بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہماری یہ سننے سنانے کی، ہماری مجلسوں کو، ہماری عبادتوں کو، رمضان میں جس نے جو کچھ اللہ نے توفیق دی، سب کو اللہ پاک قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔